صبح کا سورج نکلنے سے پہلے مجھے فرحات کی موت چاہیے۔ تمہارے پاس صرف چند گھنٹے ہیں۔ اور جہاں شہزاد شاہ کے آرڈر پر وہ حیران ہوا تھا، وہیں ان کی آواز کی سنجیدگی سے وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کام ہو جائے گا بس، وہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ شہزاد شاہ اپنی جگہ کھڑا باغے کے بارے میں سوچنے میں مگن تھا۔ 3 دن ہو گئے اسے فرحات سے ملے ہوئے، جانے وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اور پھر آج احمد نے بتایا کہ وہ واپس اپنے فلیٹ آ گیا ہے، مگر وہ اس سے صبح ملنے کا کہہ رہا تھا۔ ابھی وہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ آرام کرنا چاہتا ہے تو، مگر جو چیز اسے پریشان کر رہی تھی وہ یہ کہ آج وہ اتنے دن کہاں غائب تھا۔ موبائل پر ہونے والی بیل اسے سوچوں کی دنیا سے باہر لائی تھی۔ بولو کال ریسیو کرتے ساتھ اس نے کہا تھا، تم نے آج کی نیوز دیکھی؟ کچن شال پر بیٹھی زویا نے کہا تھا، نہیں کیوں؟ مایا کچھ الجھی تھی۔ دیکھو ذرا، زویا کی بات پر مایا نے بٹ سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا تھا اور سامنے کے منظر نے اس پر بجلیاں گرا دی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیسے ہوا؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ٹی وی پر ٹکی اس کی نظریں حیران تھی۔ تمہارے بھائی کا دیا ہوا سرپرائز ہے یہ؟ اور تایا اس وقت بہت پریشان ہے۔ آئی کانٹ بلیو دس، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مایا کو ابھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو ڈیئر، ایسا تو اب ہو چکا ہے، وہ کر چکا ہے، اور سچ پوچھو تو ہم دونوں کے حق میں بہت اچھا ہوا یہ۔ وہ کیسے؟ وہ اس کی بات سمجھی نہیں تھی۔ تایا نے عمل کو قتل کرنے کی دھمکی دی، اور اس وقت اگر عمل قتل ہو جاتی ہے تو بتاؤ ذرا قاتل کون ہوا؟ ایک مانوس مسکراہٹ کے ساتھ زویا نے کہا تھا۔ شہزاد شاہ مایا اب اس کی بات سمجھ چکی تھی۔ تو وقت آ گیا ہے ڈاکٹر مایا، اپنے پلان پر عمل کرنے کا۔ اسی کے ساتھ زویا نے کال کٹ کر دی تھی، جبکہ دوسری جانب موجود مایا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ وقت آ گیا ہے عمل، وقت آ گیا ہو سے کہتے ہوئے اس نے ٹی وی آف کیا تھا۔ اس اندھیری رات میں جہاں فرحات اپنے فلیٹ کے کمرے میں سو رہا تھا، وہیں باہر ایک شخص بلیک پینٹ کوٹ پہنے اپنی ماسٹر کی سے اس کے فلیٹ میں دبے پاؤں داخل ہوا تھا۔ دوسری جانب اب تو کافی کے کپ سے باپ اوٹی دکھائی دی تھی، جبکہ پاس کھڑی زویا نے اس باپ نکلتی کافی کے کپ میں ایک چھوٹی سی شیشی میں موجود کوئی دوائی ڈالی تھی۔ باپ آپ بھی نکل ہی تھی۔ کپ کو ہتھیلی سے پکڑ کر اس نے اپنے شوہر کے سامنے کیا تھا، اس ظالم دنیا سے تمہاری نجات مبارک ہو عمل۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہ عمل کے کمرے کی جانب آئی تھی۔ وہ شخص اب دبے پاؤں فرحات کے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے کوٹ کے دائیں جانب ہاتھ لگا کر محسوس کیا اندر کوئی سخت چیز تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے نکالا، وہ ایک بلیک کلر کی چمکتی ہوئی گن تھی۔ اس نے عمل کے کمرے کا دروازہ نہ کیا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ پا کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ کھڑکی سے باہر آسمان کی جانب کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کافی عمل کے پاس پہنچ کر اس نے کافی کا کپ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ تھینکس، کپ تھامتے ہوئے عمل نے کہا اور دوبارہ باہر کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ تم کچھ پریشان لگ رہی تھی، میں نے سوچا شاید تمہیں میری ضرورت ہو۔ مجھے صرف تنہائی کی ضرورت ہے زویا، پلیز۔ اس کی جانب دیکھے بنا اس نے کہا تھا، اوکے، مگر کافی ضرور لینا، تمہارے مائنڈ کو فریش کرنے میں مدد دے گی یہ۔ مسکرا کر کہتی ہوئی وہ دوبارہ کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر باہر نکلنے سے پہلے اس نے پلٹ کر دیکھا عمل نے کافی کا پہلا گھونٹ لے لیا تھا۔ اس شخص نے اب فرحات کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ درمیان میں رکھے بیڈ پر فرحات سو رہا تھا، شاید یہ اس کی دی ہوئی دوائی کا اثر تھا، ورنہ فرحات تو ایک آہٹ سے بھی اٹھ جاتا تھا۔ وہ شخص اب دبے قدموں سے بیڈ کی جانب بڑھا، اس کے قریب آتے ہی اس نے ایک گہری سانس لے کر گن کا رخ فرحات کے سر کی جانب کیا۔ عمل نے کافی کا حال کپ میز پر رکھا۔ نیوز میں اپنا گھر اور اپنے ماما بابا کی ڈیڈ باڈیز دیکھنے کے بعد خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ دل جیسے درد سے کرا رہا تھا، وہ تڑپ رہی تھی۔ اس نے کپ میز میں رکھ کر اب اپنا رخ اسٹڈی کی جانب کیا تھا۔ وہ اس وقت خود کو مصروف کرنا چاہتی تھی، مگر اچانک ہی اسے رکنا پڑا تھا۔ جانے کیا ہو رہا تھا؟ اس شخص نے گن کے ٹریگر پر اپنی انگلی رکھی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے دباتا کمرے میں تیزی سے آتے مصطفیٰ نے اس کا بازو پکڑ کر گھمایا تھا۔ وہ اب اس کے ہاتھ سے گن لینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے مصطفیٰ کے پیٹ پر مکہ مارا تھا، اور اس جھٹکے سے وہ فوراً نیچے گرا تھا، جبکہ اس شخص نے گن کا رخ ایک بار پھر فرحات کی جانب کیا تھا۔ عمل نے محسوس کیا اس کا جسم کانپ رہا ہے، ایسے جیسے کوئی کرنٹ اس میں دوڑ رہا ہو۔ اچانک اسے اپنے گلے میں درد کی ٹیس محسوس ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر شاید اس کی آواز بھی کہیں گم ہو گئی تھی۔ درد بڑھ رہا تھا، اب سر کی جانب راستہ بنا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا آس پاس کا ماحول دھندلا رہا ہو۔ اسے محسوس ہوا جیسے ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ وہ اچانک ہی منہ کے بال نیچے گری تھی۔
وہ ایک بار پھر سے ٹرائی کر دبانے لگا تھا، مگر مصطفیٰ نے تیزی سے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ گن اس کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی تھی۔ گریف تھا بھی مضبوط، مگر دونوں میں سے کوئی بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس شخص نے اس بار اپنے بازو کا کونا مصطفیٰ کے منہ پر مارا تھا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہونٹوں سے اب خون نکل رہا تھا۔ بہت شوق ہے اسے بچانے کا، اب اس کے ساتھ مرو تم۔ اب اس شخص نے اپنی گان کا روح مصطفیٰ کی جانب کیا تھا، جبکہ مصطفیٰ نے ایک بار پھر اسے تھاما تھا۔ دونوں اپنی پوری جان لگا رہے تھے۔ گن کا روح اب مصطفیٰ کے پیٹ پر تھا۔ منہ کے بل گرنے سے اس کے سر پر چوٹ لگی تھی، مگر درد یہ چوٹ نہیں بلکہ گلے میں اڑتی ہوئی ٹیس دے رہی تھی۔ اس کا پورا جسم ابھی کانپ رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز کو سو دور سے اسے محسوس ہوا۔ اس کے وجود سے جان آہستہ آہستہ نکل رہی ہو۔ اسے محسوس ہوا کوئی دروازہ کھول کر اس کی جانب بھاگتا ہوا ہے۔ گن کا روح مصطفیٰ کے پیٹ پر تھا، مگر اس سے پہلے کہ مصطفیٰ اسے موڑ پاتا ٹریک کر دبایا گیا تھا۔ بس ایک پل کی بات تھی اور سب رک گیا تھا۔ فائر کی آواز نے جہاں فرحات کو اس نشے سے باہر لایا، وہیں مصطفیٰ اپنی جگہ رک گیا تھا، ایسے جیسے جسم ساکت ہو گیا۔ مصطفیٰ سے کہیں سے باجت کی آواز سنائی دی تھی، مگر وہ بس دیکھ رہا تھا اپنے سامنے کھڑی موت کو۔ امل یہ کیا ہوا؟ امل تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتے؟ وہ اسے دھندلاتے منظر میں کسی کو خود پر جھکتے محسوس کر رہی تھی، اپنے گال تھپتھپاتے محسوس کرتے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، مگر یہ آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ آنکھیں مت باندھ کر امل، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، ایسا نہیں کر سکتی تم میرے ساتھ، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتی، خدا کے لیے امل آنکھیں کھولو۔ اس کی بات ماننا چاہتی تھی، مگر اس کی پلکیں بہت باری ہو رہی تھی، اتنی کہ وہ یہ بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس کی جان بھی، پلیز امل پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو امل پلیز، وہ اس سے التجا کر رہا تھا اور تڑپ رہا تھا، مگر اس تڑپ کو سننے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ امل کی گردن جھول گئی تھی، جسم سے جان نکل گئی تھی، اس کے ہاتھ زمین پر گر چکے تھے، وہ بے جان ہو گئی تھی۔ امل اور نائر شاہ کے دل حراس شیح نے اس حویلی کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ صبح کا سویرا آہستہ آہستہ چار سو پھیل چکا تھا، جہاں کئی لوگ اپنے دفاتر، بچے اپنے اسکول، خواتین کچن کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی، وہیں اپنی پوری شان و شوکت سے کر اس حویلی کے باہر پریس کا ایک مجمع لگا تھا۔ تقریباً ہر چینل کے رپورٹر اپنے کیمرہ مینز اور مائکس کے ساتھ اپنے چینلز پر لائیو رپورٹنگ دینے میں مصروف تھے۔ ہر ایک کی زبان پر ایک جیسے ہی الفاظ تھے، جو کہ کچھ ایسے تھے، ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہم یہاں شہزاد شاہ کے رہائش گاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ کل رات اس گھر کے لان سے ملنے والی ڈیڈ باڈیز کی نشاندہی کر دی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ وہ باڈیز شہزاد شاہ کے بھائی جہانگیر شاہ اور اپنی بیوی کی ہیں۔ جی ناظرین، یہ جان کر آپ سب کو حیرت ہوگی کہ وہ گھر اور باڈیز شہزاد شاہ کے بھائی، جو کہ کچھ سال پہلے لاپتہ ہو گئے تھے، ان کی اور ان کی اہلیہ کی ہیں۔ پولیس سے ملنے والی اطلاع کے مطابق اس گھر میں آگ لگانے کے لیے ایک فرحات نامی شخص کو ہائر کیا گیا تھا، جس نے خود کو کل رات سلنڈر کیا اور اسی نے ان باڈیز کی شناخت بتانے کے ساتھ ساتھ ایک حیران کن انکشاف کیا۔ جی ناظرین، یہ حیران کن انکشاف یہ تھا کہ اسے جہانگیر شاہ اور ان کی فیملی کو قتل کرنے کا آرڈر دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ ان کے سگے بھائی اور ایک کامیاب سیاستدان شہزاد شاہ ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا، 1 سال پہلے جہانگیر شاہ کے گھر میں لگنے والی آگ کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ نامور سیاستدان ان کے بھائی شہزاد شاہ ہیں۔ ملزم فرحات نے پولیس کے حوالے وہ تمام ثبوت کر دیے جن سے یہ ثابت ہوتا کہ اس قتل کے پیچھے شہزاد شاہ، اور انہیں ثبوتوں کی بنیاد پر شہزاد شاہ کا اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، پولیس حویلی کے اندر جا چکی ہے، کچھ ہی دیر میں شہزاد شاہ کو اریسٹ کر دیا جائے گا۔ اب اگر اس حویلی کے اندر آؤ تو زہر سعدیہ بیگم لاؤنج میں کھڑی پولیس کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسے کیسے انہیں گرفتار کر سکتے ہیں؟ سعدیہ بیگم نے احتجاج کیا تھا، ہمارے پاس تمام ثبوت اور اریسٹ وارنٹ موجود ہیں، انہیں باہر بلائیے ورنہ ہمیں اندر جا کر انہیں لانا ہوگا۔ سخت تلاشی میں جواب آیا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسا نہیں کر سکتے، اپنی ہی بھائی کو کیوں ماریں گے وہ؟ سعدیہ بیگم کچھ بھی ماننے سے انکاری تھی، یہ تو وہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، نائر شاہ کی آواز نے سب کو ہلا دیا تھا، شہزاد شاہ باہر نکلو، باہر آؤ شہزاد شاہ۔ سعدیہ بیگم نے پلٹ کر دیکھا، نائر امل کو اپنے بازو میں اٹھائے سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، لال سرخ آنکھوں میں غصے کے شعلے لی تیزی سے ہر قدم اٹھاتے ہوئے وہ چیخ رہا تھا، اور شاید یہ اس کی آواز میں موجود طوفان ہی تھا جس نے شہزاد شاہ کو اپنے سرجری روم سے باہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔
تم ایسا کیسے کر سکتے ہو شہزاد شاہ؟ اپنے بھائی اور بھابھی کو مار کر تمہیں سکون نہیں ملا کہ اب تم میری بیوی کو بھی مارنا چاہتے ہو؟ ان کے سامنے کھڑے وہاں موجود سب لوگوں کے سروں پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو نائل؟ سعدیہ بیگم کی جانب سے سوال کیا گیا تھا۔ یا اب اپنے شور سے پوچھیے، عمل کو زہر دیا ہے انہوں نے؟ میری بات کان کھول کر سن لو شہزاد شاہ، اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں تم پر یہ دنیا تنگ کر دوں گا۔ شہزاد شاہ دمکاتے ہوئے وہ تیز سے حویلی کی پچھلی جانب بڑھا تھا۔ عمل کو پورا ٹریٹمنٹ دینا ضروری تھی، اور سامنے میڈیا کے ہوتے ہوئے وہ یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے زہر نہیں دیا نائل، میں نے عمل کو نہیں مارا۔ شہزاد کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ جو شخص اپنے سگے بھائی اور بھابھی کو زندہ جلا سکتا ہے، جو ان کی بیٹی کو بار بار مارنے کی کوشش کر سکتا ہے، اسے زہر نہیں دے سکتا۔ شہزاد شاہ گرفتار کر لیں، انسپکٹر میں بیوی کو اس حال تک پہنچانے والا یہ شخص مجھے جیل کے اندر چاہیے۔ گرفتار کر لیں پولیس کے آدمی اب شہزاد شاہ کی جانب بڑھے تھے، جبکہ مارشل عمل کو لے کر حویلی کی پچھلی جانب سے نکل چکا تھا۔ جہاں واجد گاڑی لی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جلدی چلو واجد، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ عمل کو پچھلی سیٹ پر لٹاتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے مارشل نے کہا تھا، جبکہ واجد گاڑی تیزی سے آگے بڑھا گیا تھا۔ بڑا بکر حویلی کے مین گیٹ پر آؤ تو شہزاد شاہ کے ہاتھ ہتھ کڑیوں میں جگڑے تھے۔ دونوں جانب سے پولیس نے اس کے بازو تھام رکھے تھے۔ وہ شہزاد شاہ کو تیزی سے گاڑی تک لے جانا چاہتے تھے، مگر ان کے سامنے آتے نیوز اینکر، ان کے کیمرے اور ان کے مائکس ان کی رفتار کو دھیما کر رہے تھے۔ سوالات کی برسات ہوئی جو شہزاد شاہ پر کی جا رہی تھی۔ کیا یہ سچ؟ کیا آپ نے فرحات کو قتل کرنے کا کہا تھا؟ آپ نے یہ سب کیوں کیا شہزاد شاہ؟ ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ نے اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اپنی ہی بہو کو زہر دیا ہے؟ کیا آپ کو ذرا بھی خوف نہیں آیا یہ سب کرتے ہوئے؟ کیا آپ نے ان سب پر شرمندہ نہیں سنا ہے کہ آپ نے اپنے سیاسی معاملات میں کامیابی کے لیے بھی ایسی ہی سازشیں کی ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ سوالات کی اس برسات کو اگنور کرتے ہوئے وہ پولیس کی گاڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں تھی، جبکہ اس کے پیچھے ہی میڈیا کے لوگ بھی اب چل پڑے تھے۔ ایک ہفتے بعد ایک حالی کمرہ تھا، جس کے درمیان میں ایک میز اور اس کے گرد 3 کرسیاں رکھی تھیں۔ کمرے کے تینوں دیواریں خالی تھیں، لیکن چوتھی دیوار کے درمیان ایک بڑا شیشہ لگا تھا جس کا رنگ کالا تھا۔ یقیناً باہر کا کوئی منظر اس سے اندر سے نہیں آ سکتا تھا، مگر باہر کھڑے لوگ اندر کے منظر کو دیکھ سکتے تھے۔ اب اگر اس کمرے کے کرسیوں پر نظر ڈالو تو ایک کرسی پر شہزاد شاہ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے میز پر جھکا بیٹھا تھا۔ نظر اپنے ہاتھوں پر ٹکا وہ اپنے سامنے بیٹھے بلیک سوٹ پہنے بیٹھے شخص کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا آپ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس شخص کو آپ کے کیے کہ ہر کام کا معلوم ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے پاس تمام ثبوت ہے، وہ سب کچھ پولیس کے حوالے کر چکا ہے۔ اب تو بات میڈیا میں بھی پھیل چکی ہے۔ وہ شخص جو شاید ان کا وکیل تھا کہہ رہا تھا، تو پولیس سے بدلوا لو ثبوت، اس صفحات کا منہ بند کروا دو۔ یہ کام ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں۔ پیسہ استعمال کرو، طاقت استعمال کرو، شہزاد شاہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے جیل میں، اور یہ بات وہی جانتا تھا کہ اس نے یہ سب کیسے گزارا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا میں نے یہ سب نہیں کیا؟ وکیل کی بات وہ حیران ہوئے تھے۔ تو اب تک میں اندر کیوں ہوں؟ میز پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے انہوں نے غصے سے کہا تھا، کیونکہ آپ کے سامنے آپ کا اپنا بیٹا ہے شہزاد شاہ۔ وہ بہت پہلے سے یہ سب کر رہا تھا۔ پوری انویسٹیگیشن ٹیم اس کے ساتھ مل کر کئی مہینوں سے آپ کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی۔ آپ کی ہر سانس پر ان کی نظر تھی۔ وہ بھی لیگلی کورٹ کی اجازت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ان کے ہیڈ نے اس کیس کو سیکرٹلی ہینڈل کیا، اتنا سیکرٹلی کہ کسی کو بھی اس کی ہوا نہ لگے۔ وہ سارے ایسے لوگ ہیں جو طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار بھی ہیں، اور اب ان کے ہاتھ اتنے ثبوت ہے کہ وہ پوری عمر آپ کو اس جیل میں رکھ سکتے ہیں۔ اور جانتے ہیں اس کیس کا ہیڈ کون ہے؟ شہزاد شاہ نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تھا۔ کرائم انویسٹیگیٹر آفیسر نائل شاہ شروع سے سب جانتا تھا، سب کچھ، اور شہزاد شاہ پر یہ آخری بجلی تھی جو اس وکیل نے گرائی تھی۔ وہ سب جانتا تھا۔ تو ان کا اپنا بیٹا ہے ان کے خلاف تھا، تو وہ یہاں اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں پہنچا تھا۔ انہیں یاد آیا آخری بار نائل شاہ کا کہے گئے الفاظ، لیکن الفاظ سے زیادہ اس کی آنکھیں کیسی نفرت، اس کی آنکھوں میں کیسا افسوس ہے، اس کی آنکھوں میں کیسی شرمندگی تھی، اس کی آنکھوں میں۔ اور یہ پہلی بار تھا، ہاں یہ اب تک کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ شہزاد شاہ کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ دل ٹوٹا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ دل درد محسوس کرتا، وہی درد جو وہ آج تک دوسروں کو دیتے آئے تھے، وہی درد جو اپنوں کے دور ہو جانے پر ہوتا ہے، وہی درد جو دھوکے پر ہوتا ہے، وہی درد جو اپنوں کی آنکھوں میں نفرت دیکھنے میں ہوتا ہے، وہی درد جو اچانک آئینہ نظر آنے پر ہوتا ہے۔ آج شہزاد شاہ محسوس کر رہا تھا وہ ہر درد، ہر تکلیف، مگر اب دیر ہو چکی تھی، بہت دیر۔ ہمارے پاس بس ایک ہی راستہ ہے۔ وکیل کی آواز انہیں سوچوں سے باہر لائی تھی۔ راستہ کیا؟ اب بھی کوئی راستہ ہے کیا؟
کیسا راستہ آپ سب قبول کر لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ کنفیشن کر لیں۔ ان کے پاس اتنے ثبوت ہے کہ وہ آپ کی پھانسی کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر آپ سب قبول کر لیتے ہیں تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کی سزا میں رعایت کی جائے۔ پھانسی سے بہتر تو جیل ہے شہزاد شاہ، کم از کم آپ زندہ تو رہیں گے، اور ہمیں جب بھی موقع ملے گا کچھ سالوں بعد جب لوگ یہ سب بھول جائیں گے تو ہم آپ کو یہاں سے غائب کروا دیں گے۔ بس یہی ایک راستہ ہے جس سے آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ شہزاد شاہ کی سوچ کو ایک نیا رخ ملا تھا۔ کچھ سالوں کی قربانی کے بعد اگر آزادی مل سکتی ہے تو یہ کوئی گاٹے کا سودا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں کنفیشن کے لیے تیار ہوں، مگر میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ انہیں اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، اب اس کی فکر مت کریں، لوگ سب بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے تو ایک دن اس جیل سے کئی ملزم بھاگ جائیں گے۔ مانی ہی سے مسکراہٹ کے ساتھ وکیل نے کہا تھا، ٹھیک ہے، اور شہزاد شاہ کے دل کو کم از کم اتنا اطمینان تو ہو چکا تھا کہ اب آزادی کا ایک راستہ کھلا تھا۔ بس تھوڑا سا صبر۔ کچھ دیر بعد وکیل تھانے سے باہر نکلا اور دائیں جانب میں کھڑی اپنی گاڑی کے اندر آ کر اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ تھانے سے کچھ دور جا کر اس نے ایک سائڈ پر اپنی گاڑی روکی اور بیک سیٹ پر بیٹھے اس شخص کی جانب دیکھا۔ وائٹ شرٹ، بلو جینس پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کام ہو گیا ہے، وہ ہر چیز کا اعتراف کرنے والے ہیں۔ بیک میرر سے اس شخص کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی، گڈ ورک۔ وہ اب اس کی جانب جھکا تھا، اس کے کان کے بالکل قریب آ جا، تم مجھے اس ملک کا چپا چپا چھان لینے کے بعد بھی نہ ملو، دھیمی آواز لہجے میں کہا تھا جس پر اس نے گھبرا کر سانس لیا تھا۔ ٹیک کیئر۔ اسی کے ساتھ اپنے آنکھوں پر لگے گلاسز کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ مصباح اس گاڑی سے باہر نکل کر روڈ کی دوسری جانب کھڑے واجد کی جانب بڑھا تھا، اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے۔ کچھ دن بعد شہزاد شاہ کیس میں عدالت نے تمام ثبوت و ملزم فرحات کے بیان کو خود شہزاد شاہ کے اقبال جرم کے بعد شہزاد شاہ کو عمر قید کی سزا سنائی، اور آپ اپنی ٹی وی اسکرین میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب پولیس شہزاد شاہ سینٹرل جیل منتقل کر رہی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، شہزاد شاہ ایک سیاستدان بھی تھے، مگر نامعلوم ذرائع سے ملنے والے کچھ ثبوتوں نے ان کی سیاستوں کے پیچھے بھی تمام جرم کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ 1 سال پہلے جہانگیر شاہ، جو کہ ان کے بھائی تھے، کہ گھر میں ملزم فرحات کے ذریعے آگ لگوا کر انہیں اور ان کی اہلیہ کو قتل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ جہانگیر شاہ کی اکلوتی بیٹی جو کسی طرح اس دن بچ نکلی تھی، انہیں بھی زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اور آج عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ بہت جلدی انہیں سینٹرل جیل بھیج دیا جائے گا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت وہ ٹی وی کی اسکرین کے ساتھ ہی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ اسے حیرت ہوتی، صرف میری محنت، تم نے کیا کیا؟ مصباح کو تو واردان کا ذرا سا بھی کریڈٹ لینا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس پورے قصے میں سب سے زیادہ اہم کام میں نے ہی کیا ہے۔ واجد بھی میدان میں آ چکا تھا۔ اچھا، اور وہ اہم کام کیا ہے؟ سوائے ڈرائیونگ کرنے کے اور لوگوں سے ٹکرا کر ان کے موبائل چرانے کی وجہ سے بات مصباح کی بھی ٹھیک ہے۔ ایک کھائی میں گرتی ہوئی لڑکی کو شتر مرغ کی سپیڈ سے جا کر بچانا، ایک ناکارہ انسان کو شہزاد شاہ کے کام سے بندے کی گن کی گولی کھانے سے بچانا، تو بولو ذرا، کسی کی زندگی بچانے سے زیادہ اہم کام کیا ہو سکتا ہے؟ اور واجد کے جواب بچا مصباح کا منہ کھلا تو وہیں ساتھ بیٹھی عمل بھی مسکرائی تھی۔ ویسے بات تو ٹھیک ہی ہے، واجد نے، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید تم اس وقت ہسپتال میں ہوتے مصباح۔ اب عمل نے بھی تو اپنا حصہ ڈالنا ہی تھا نا، تو کیا میں نے کچھ نہیں کیا؟ مصباح کو تو جیسے اب صدمہ لگا تھا، کیا ہے نا، جی بھر کر لیپ ٹاپ استعمال کیا، اور واجد کی بات پر وہاں بیٹھا ہر شخص سانس پڑا۔ اگر میں جی بھر کر لیپ ٹاپ استعمال نہ کرتا تو آج ہمارے پاس یہ سارے ثبوت نہ ہوتے، اور نہ ہی ہم یہ نیوز دیکھ رہے ہوتے۔ مت بھولو، اپنی جان پر کھیل کر میں نے شہزاد شاہ کی جیب سے ثبوت نکالے تھے۔ مصباح تو جذباتی ہی ہو گیا تھا، بیچارہ مصباح ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مصباح، وہ کام واقعی بہت خطرناک تھا۔ عمل نے ایک بار پھر اپنا حصہ ڈالا تھا۔ کوئی خطرناک نہیں تھا، تم نے اس کی میں نیند کے دوائی ملائی تھی، اگر تم ایسا نہ کرتی تو یہ کبھی حویلی جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ مصباح نے ایک بار بھی واجد کو گھورا تھا، جسے وہ بہت آرام سے اگنور کر رہا تھا، مگر اگر شہزاد صاحب وہ کھیر نہ کھاتا، مصباح وہاں چلا جاتا تو حالات بدل بھی سکتے تھے۔ اس لیے مصباح کی بہادری یہاں قابل تعریف ہے۔ وہ عمل، آج تم نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ مصباح نے مشکور نظر سے عمل کو دیکھا تھا، لیکن سب سے اہم، شہزاد شاہ کے لیپ ٹاپ میں موجود ان کے تمام لیگل کاموں کی میل اور فائل جو اس رات مصباح نے کامیابی سے حاصل کی تھی، اس پر مصباح تعریف کا حقدار ہے۔ مصباح معاشرے کی آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔
جو عمل کے بالکل سامنے ہی بیٹھا تھا، اور فرحات کے موبائل میں آنے والے شہزاد شاہ کے تمام کالز کی ریکارڈنگ اور میسیجز ہیک کرنے والا اور فرحات کے موبائل پر ٹریکر لگانے والا بھی میں ہی تھا۔ حملہ کالی منچا کرتے ہوئے مصطفیٰ نے فوری انداز میں کہا تھا، اس موبائل پر جو میں نے لا کر دیا تھا، اور یہ آیا واجد کا احسان۔ صرف ایک ٹکر مار کر مصطفیٰ نے چل کر کہا، اور یہ لاکٹ عمل میز پر رکھے لاکٹ کی جانب اشارہ کیا تھا، اس لاکٹ پر لگی چپ جس کے ذریعے شہزاد شاہ کی مجھے دی ہوئی دھمکی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ بھی تو مصطفیٰ کا ہی کمال ہے نا، عمل نے ایک بار بھی دوستی کا حق ادا کیا تھا۔ واہ عمل، تمہاری دوستی جس سے میں نے خریدا تھا اور ماسٹر کی جانب سے اس جواب نے جہاں انہیں حیران کیا تھا، وہیں سب کے ہونٹوں پر ہنسی بکھر گئی تھی۔ آج کتنے پرسکون لگ رہے تھے سب، لیکن ان سب میں ایک اور شخص بھی ہے جس نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اور اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ہم یہ دن نہ دیکھ رہے ہوتے۔ ماسٹر کے کہنے پر جہاں عمل مسکرائے تھے، وہیں مصطفیٰ واجد نے حیرانگی سے انہیں دیکھا تھا۔ کون سوال مصطفیٰ کی جانب سے ہوا تھا یہ، اور ماسٹر نے کسی ایک جانب اشارہ کی تو سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کے پاس کھڑے مائیں پر پڑی۔ تم مصطفیٰ غصے سے فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ مصطفیٰ، ماسٹر نے کہا تھا، مگر ماسٹر اس نے ہمیں چیٹ کیا۔ مائک کو گھورتے ہوئے اس نے کہا تھا، اس نے ہمیں چیٹ نہیں کیا مصطفیٰ، یہ سب ایک پلاننگ سے۔ ماسٹر کے الفاظ پر مصطفیٰ اور واجد چونک گئے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ مایا، اب تمہاری باری ہے خود پر فخر کرنے کی، ماسٹر نے مسکراتے ہوئے مایا سے کہا تھا۔ جواب مصطفیٰ کے بالکل سامنے رکھے صوفے پر عمل کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ میں اپنے انڈر کام کرنے والے ہر شخص پر نظر رکھتا ہوں، سب کے اٹھائی کی قدم پر میری نظر ہوتی ہے، اور ایسی ہی نظر میری مایا پر بھی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ فرحات سے ملی ہے، وہ بھی دوبارہ، ماسٹر نے کہتے ساتھ مائی کی جانب دیکھا تھا جو دھیما سا مسکراتی پھر ایک رات ماسٹر نے مجھے اپنے گھر کی اسی بیسمنٹ میں بلایا جہاں تم سب کبھی گئے تھے۔ اس نے مصطفیٰ کی جانب دیکھا تھا جس کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ مائی نے مجھے بتایا کہ فرحات بار بار اسے کال کر کے اسی سے اپنی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مائی اسے معاف کر دے، اور میں اس کی بہن ماسٹر نے کہا تھا۔ پھر ماسٹر نے مجھ سے کہا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ میں بہت حیران ہوئی تھی، مگر پھر مجھے سمجھ آئی کہ فرحات کو معاف کر کے اس سے کانٹیکٹ میں رہنے سے ہمیں بہت سی اہم معلومات مل سکتی تھی، اس لیے میں نے چھپ کر فرحات سے ملنا، اس سے بات کرنا شروع کیا، اور اسی طرح ہمارے کے ذریعے ہمیں فرحات کو دیے جانے والے شہزاد شاہ کے ہر آرڈر کا پتہ لگ جاتا تھا، کیونکہ فرحات ہر بات مایا سے کرنے لگا تھا، کبھی اپنا غصہ نکالنے کے لیے تو کبھی اسے اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ ہم سب مایا کو استعمال کر ہیں، اور مایا ہی تھی جس کے بتانے پر میں نے وقت پر عمل اور مایا کو الگ کیا، اور اس سے بعد عمل کی جگہ تکیے رکھ دیے تھے۔ ماسٹر کی بات پر مصطفیٰ نے عمل کی جانب دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تم سب جانتے تھے؟ مصطفیٰ نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ میرا سب جاننا تو سب سے زیادہ ضروری تھا مصطفیٰ، اگر میں سب جانتی نا تو ضائع کا دیا ہوا زہر کیوں پیتی؟ یہ ایک انکشاف تھا جو عمل نے کیا تھا۔ وہ زہر نہیں تھا، ایک خاص کیمیکل تھا جس کو کچھ دیر کے لیے بالکل بے جان کر دینے والا، ہوش سے بیگانہ کر دینے والا، اور دیکھنے والا سمجھ تھا کہ جیسے خدا نہ کرے وہ مردہ ہو۔ مگر اس کی کیا ضرورت ہے ماسٹر؟ مصطفیٰ نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ اس کی ضرورت عمل کو حیریت سے اس حویلی سے نکالنے کے لیے تھی، اس کے علاوہ شہزاد شاہ کو میری جانب سے نا امیدی کرنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا، اور ہمارے کیس کی حقیقی لائیو ثبوت کے لیے بھی یہ بہت اہم تھا۔ ماسٹر کی جانب سے آنے والے جواب نے مصطفیٰ کو سب سمجھا دیا تھا، مگر یہ زہر، میرا مطلب ہے کیمیکل حویلی تک پہنچا کیسے؟ یہ ایک آخری الجھن تھی جو مصطفیٰ سلجھانا چاہتا تھا۔ ظاہر مصطفیٰ مجھے زہر دینے کے لیے سب سے زیادہ بیتاب نائل شاہ کی پیاری کزن ہی ہے، اور کون دے سکتا ہے مجھے زہر؟ انہیں حاصل کرنے کے لیے طنز یا لہجے میں دیے جانے والے عمل کے جواب نے سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ آف کورس، سوائے ماسٹر ہے۔ مجھے ماسٹر نے رمشا کے نام پر ایک خط بھیجا تھا جس میں انہوں نے مجھے 2 کام دیے تھے، ایک تو یہ کہ میں فوراً فرحات کے پاس جا کر وہاں کے حالات جان سکوں اور کوشش کروں کہ فرحات کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور وہ ہمارا ساتھ دینے پر راضی ہو جائے، اور جب ایسا ہو جائے جو کہ میری کوشش کے بنا ہو گیا۔ مایا نے عمل کی جانب دیکھا تھا جس نے نزلوں کا روپ لے لیا تھا، تو دوسرا کام زویا رابطہ کر کے اسے سے مل کر عمل کو راستے سے ہٹانے کی پلاننگ کرنا تھا۔ میں نے اسے وہ شیشی دی اور اس نے بہت صحیح موقع پر اسے استعمال کیا، مگر رمشا ہی کیوں؟ مصطفیٰ کو اب رمشا والی بات یاد آئی تھی، کیونکہ فرحات کو یہ یقین بھی تو دلانا تھا نا کہ میں اب صرف اس کے ساتھ ہوں، اور مایا کو ساحلی جواب نے تمام الجھنیں کھول دی تھی۔ سب صاف آنے کی طرح بالکل واضح ہو چکا تھا۔ تم نے انسان میں سب سے زیادہ ہمت دکھائی ہے مایا، ہمارا ساتھ دینے کے لیے تم نے اپنے بھائی کے خلاف کام کیا۔ پہلی بار واجد نے انسان میں کچھ کہا تھا،
نہیں ماجد، میں نے سب سے پہلے اپنے بھائی کا حصہ دیا ہے اور اپنوں کا ساتھ ان کے غلط کاموں پر انہیں احساس دلانا ہوتا ہے تاکہ ان کی زیادتیوں کی حوصلہ افزائی کرنا، نہ کہ ان کی زیادتی کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اس لیے میں نے یہ فرحات کے لیے کیا تاکہ اسے سکون مل جائے، اس کے ضمیر کے سکون مل جائے، تاکہ وہ شہزاد شاہ کی قید سے رہا ہو۔ اور وہ ہو گیا، اس چار دیواری میں بھی وہ آزاد ہے۔ جو میں نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اور ویسے بھی عمل یہاں ہم سب سے زیادہ ہمت دکھائی ہے شہزاد شاہ کا، جس بہادری سے عمل نے سامنا کیا اور جس بہادری سے اس نے سب جانتے ہوئے بھی وہ کافی بھی اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ میں یہ کہنے پر مجبور کہ عمل جیسے بہادری کسی اور لڑکی میں نہیں ہو سکتی۔ مایا نے عمل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ عمل نے ماسٹر کی جانب دیکھا تھا جو اس سے ہی دیکھ رہا تھا بہت غور سے۔ ماسٹر جیسی عقل مندی بھی کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ کیا کمال کی پلاننگ سے ماسٹر کی مان کے باعث مصطفیٰ نے ماسٹر کو سلوٹ پیش کیا تھا، جبکہ ایک بار پھر وہاں موجود ہر انسان ہنس پڑا تھا۔ وہ جانے کتنے عرصے بعد وہ اتنا کھل کر ہنسے تھے، بنا کسی پریشانی کے، بنا کسی ٹینشن کے۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کی نظریں ماسٹر سے عمل اور عمل سے ماسٹر کی جانب اٹھی تھی۔ دونوں ہی بالکل چپ ہو گئے تھے، دونوں ہی اپنی سوچوں کے جہاں میں گم ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ نے واجد کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ میں ذرا ابھی آیا، وہ کہہ کر فوراً باہر جا چکا تھا۔ مجھے ایک کام یاد آ گیا، چلتا ہوں ماسٹر۔ مصطفیٰ بھی کہہ کر پتلی گلی سے نکل چکا تھا۔ اب بچی مایا، میں ذرا کچن کا حالات دیکھ لوں۔ اور ایک فضول سا بہانہ کر کے مایا بھی وہاں سے جا چکی تھی۔ اب یہاں عمل ماسٹر اکیلے رہ گئے تھے اپنی خاموشی کے ساتھ۔ وہ دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا، میں ایک بار پھر دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ جانے دونوں اتنا گھبرا کیوں رہے تھے؟ تم کہو، ماسٹر نے کہا تھا، اور یہ بس وہی جانتا تھا کہ اس وقت اس کا دل کتنی ہی دعائیں مانگ رہا تھا۔ لان میں جا کر بات کریں، عمل نے کہا۔ ماسٹر فوراً کھڑا ہوا تھا جیسے اس کے حکم کا غلام ہے۔ کم از کم لگ تو ایسے ہی رہا تھا۔ اب چلو۔ وہ دونوں اب خاموشی سے لان میں آتے۔ اندھیرا کافی حد تک پھیل چکا تھا، مگر موسم بہت خوشگوار تھا۔ ہلکی بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تم کچھ کہتے؟ کچھ دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد ماسٹر نے پوچھا تھا، آج ہمارا کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا ماسٹر۔ عمل کے الفاظ نے ماسٹر کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ دل ایک دم رک گیا تھا، سانس لینا ایک دم ہی مشکل ہو گیا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ سب جانتے ہوئے بھی، اس کے اظہار کے بعد بھی، اسے سے الگ ہونے کی بات کرتی، ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ؟ کا کیا مطلب؟ اور یہ وہی جانتا تھا کہ کس دل سے اس نے یہ سوال کیا تھا۔ آج ہمارا کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا اور اسی کے ساتھ اس کے رولز بھی۔ اور عمل کے الفاظ پر بجلی بند کر گرے تھے، لیکن وہ رکی تھی۔ لیکن بے چینی سے پوچھا گیا تھا، میں چاہتی ہوں کہ کنٹریکٹ سے سارے رولز ہٹا کر اس کی ایکسپائری ڈیٹ فار ایور کر دی جائے۔ اور ماسٹر جیسے سن ہو گیا تھا۔ کچھ پل تک وہ بس اسے تکتا رہا تھا، جیسے اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب سمجھ آنے لگے تو کاندھوں پر یقین نہیں آیا۔ مطلب فار ایور؟ ہمیشہ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے اس نے بے یقینی سے پوچھا، جبکہ عمل اس کی حالت پر مسکرائی تھی۔ فار ایور؟ مجھے یہ درد ہے، اس درد پر ہونے والی یہ بارش، یہ بہار اور تمہارا ساتھ، سب فار ایور چاہیے کیا؟ ملے گا؟ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ عمل نے پوچھا تھا۔ اور ماسٹر نے اسے تھام کر زمین سے اوپر اٹھا کر گھمانا شروع کیا تھا۔ یس 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 مائی سلیپنگ بیوٹی، یہ درد، یہ بارش، یہ بہار اور یہ ماسٹر سب تمہارا ہے، فار ایور فار ایور۔ وہ چیخ کر اسے گھماتا ہوا کہہ رہا تھا۔ نائل کیا کرے اتارے مجھے، سب دیکھ لیں گے، وہ اب گھبراتے کہہ رہی تھی، جبکہ ماسٹر رکنے کو تیار نہیں تھا۔ سننے دو، سب کو سن لینے دو کہ اب ہم ساتھ ہیں، فار ایور۔ وہ ایک بار پھر چلایا تھا اور ہم سب نے سن لیا، اور اسی کے ساتھ ایک پوری فوج ان کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تھی، جبکہ ماسٹر نے عمل کو فوراً نیچے اتارا تھا۔ 2 مہینے بعد ایک خالی کمرہ تھا جس کے درمیان ایک میز، جس کے ارد گرد 2 کرسیاں رکھی تھی، جس کی ایک طرف فرحات جبکہ سامنے ہی مایا بیٹھی تھی۔ دونوں کے چہرے پر سنجیدگی واضح تھی۔ پورے 2 مہینے 9 دن بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ سوچا تھا تم اس جگہ بہت بے چین ہوگے، مگر یہ اطمینان کیسا ہے تمہارے چہرے پر؟ فرحات کافی دیر سے موجود اس خاموشی کو مایا کے سوال نے توڑا تھا۔ ضمیر کا اطمینان ہے مایا، جب ضمیر پرسکون ہوتا ہے تو انسان کسی بھی قید میں اطمینان حاصل کر ہی لیتا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا۔ مایا نے دیکھا اس کی مسکراہٹ میں کچھ بھی بناوٹی نہیں تھا۔ میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں فرحات، تم سے ملنے کا دل چاہتا ہے میرا، مگر تم ایسا نہیں چاہتے۔ آنکھوں میں نمی صاف کرتے ہوئے مایا نے کہا تھا، ایسا کیوں نہیں چاہوں گا مایا، بہن ہو تم میری۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے فرحات نے کہا تھا، تو پھر احمد سے کیوں کہا تم نے کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو مایا، تم ہر روز یہاں نہیں آ سکتی۔ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ قید عمر بھر کی ہے، تمہیں آنے سے منع نہیں کر رہا، مگر جلدی مت آؤ پلیز۔ فرحات نے اسے ریکویسٹ کی تھی، جبکہ مایا نے سمجھ کا سا ہلایا تھا۔
تم فکر مت کرو، میں واپس اسلام آباد جا رہی ہوں، اب ایک لمبے عرصے بعد آؤں گی۔ مسکا کر کہتے اس سے انفارم کیا تھا، ہمیشہ خوش ہو میری بہن، فرحات نے دل سے دعا کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مصطفیٰ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اپنی منزل کی جانب جا رہی تھی۔ تو پھر تم نے کیا سوچا؟ کافی دیر کی خاموشی کو مصطفیٰ نے توڑا تھا۔ کس بارے میں؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مایا نے پوچھا تھا۔ تاریخ کے بارے میں۔ مایا نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج یہ کہہ کیا رہا ہے؟ کیسی تاریخ مصطفیٰ؟ ہماری شادی کی تاریخ۔ میں نے سوچا کہ نیکسٹ ویک کا جمعہ ٹھیک ہے، تم کیا کہتی ہو؟ اور مصطفیٰ کی معصومیت سے کی گئی سوال پر مایا کو حیران کر دیا تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور اب قانون پر یقین نہ کرنے کے بارے مایا کہتی مطلب یہ کہ مایا کی شادی نیکسٹ فرائیڈے ٹھیک ہے، یا پھر تم کہو تو ہم کل شادی کر سکتے ہیں۔ کاندھے اچکاتے ہوئے اس نے بے فکری سے کہا تھا جیسے کوئی عام سی بات ہو، جبکہ مائبہ سے یک ٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر ہم کل کر لیتے ہیں اسے خاموش پاک مصطفیٰ نے کہا تھا، نظریں مکمل طور پر راستے پر تھی۔ نیکسٹ فرائیڈے ٹھیک ہے، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے مایا نے کھڑکی جانب منہ پھیر لیا تھا۔ سوری، کیا کہا آپ نے؟ اب کان خراب ہونے کے بارے مصطفیٰ کی تھی، جانے آج کل سب کے کان کیوں خراب ہو رہے تھے۔ نیکسٹ فرائیڈے ٹھیک ہے مصطفیٰ، اس بار مایا نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا تھا۔ آئی لائک اٹ، یعنی فائنلی کان ٹھیک ہو گئے تھے۔ جبکہ عمل کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی، ایک حقیقی مسکراہٹ، جبکہ ہاتھ سے کچھ دور عمل کی آنکھوں میں بندھی پٹی ماسٹر نے کھلی تھی۔ آہستہ سے آنکھیں کھولتے ہوئے عمل نے سامنے موجود اپنے اس گھر کو دیکھا جو اب بالکل نیا لگ رہا تھا۔ پرانے واقعے کا کوئی نشان تک اس میں نہ تھا۔ عمل نے حیران ہو کر ساتھ کھڑے ماسٹر کی جانب دیکھا تھا۔ کیسا لگا ہمارا نیا گھر؟ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے ماسٹر نے پوچھا تھا۔ بہت خوبصورت، بالکل پہلے جیسا، عمل نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اب ہم دونوں اسے مزید خوبصورت بنا دیں گے۔ بہت قریبی یادیں اس گھر سے جڑی ہیں۔ عمل، کیا میرے ساتھ مل کر اس جگہ نئی خوبصورت یادیں بناؤ گے تم؟ وہ سوال کر تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، انسان کا ماضی کتنا ہی بیانہ کیوں نہ ہو، اس کا حال کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، چیزوں سے جڑی اس کی یادیں کتنی ہی قریبی کیوں نہ ہو، وہ ہر حال میں اسے گزار لیتا ہے، سب سہ لیتا ہے، ہر مشکل حل کر لیتا ہے، ہر قریبی یاد کو مٹا دیتا ہے اگر کوئی ساتھ ہو۔ وہ کہہ رہی تھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، تو جب تم میرے ساتھ ہو ماسٹر تو میں ہر جگہ ہر حالات میں نئی خوبصورت یادیں بنا سکتی ہوں، بس تم ساتھ ہو۔ اسی کے ساتھ وہ دونوں آگے بڑھے تھے، اسی گھر کی جانب جہاں سے سب شروع ہوا تھا، اور جہاں سب جاری رہے گا ہمیشہ، ایک دوسرے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ۔